اب پہلی کروسیڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ 589 ہجری 1096 عیسوی کیلنڈر میں۔ اب ہوا کیا کہ یورپ والے تو یہ چاہتے تھے نا کہ دوبارہ حیثیت بن جائے جو پہلے رومن امپائر کی ہوتی تھی، تو اس کے لیے ایک مذہبی طور پر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ایکشن لیا کہ اس وقت یہ کیتھولک فرقہ جو کرسچنز کا تھا وہی مین ٹاپ پہ تھا، اور ان کے پوپ اربن کا فرانس یہ مین ہیڈ تھے مذہبی اعتبار سے۔ تو انہوں نے ایک پوری کونسل کو اکٹھا کیا اور ان کو کروسیڈ کا اعلان بھی کیا، یہ 488 ہجری میں انہوں نے کیا۔ اب پوپ کا مین ٹارگٹ، ان کا مین ایریا کون سا ہوتا تھا؟ ترکی کا جو اب استنبول ہے، تو یہ ان کا پوپ کا مین مرکز یہ ہوتا تھا۔ تو وہاں انہوں نے اعلان کیا، جب اعلان ہی کیا تو کیا ہوا؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ پورا یورپ ہی وہ چونکہ کیتھولک تھے اور وہ پورا ان سے عقیدت رکھتے تھے پوپ پہ، تو پوپ کا جب اعلان آیا تو پورے یورپین اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، وہ اکیلے عام لوگ ہی نہیں بلکہ ان کے بادشاہ بھی ان کے مرید تھے، تو وہ بھی ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اب یہ پورا ایک ہی کیا کہ سٹارٹ انہوں نے پہلا پروسیس یہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومت سلجوق بادشاہوں کی تھی، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوا۔ انہوں نے کیا کہ بھی یہ کرسچنز کو یروشلم زیارت پر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ عام آدمی پہ بڑا غصہ آئے گا نا، کہ ان کے لیے تو یروشلم ایک بڑا عقیدت کا ایریا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہاں چلی تھی۔ تو اس وقت سے پہلے تک یہی ہوتا تھا کہ یورپینز کرسچنز جو بھی آنا چاہتے ان کو پوری آزادی ہوتی تھی، وہ آسانی سے آ کے یروشلم میں اور کچھ اور آس پاس کے ایریاز میں ان کے بہت سارے چرچ جتنے بنے ہوئے تھے سب میں آزادی تھی، وہ آتے ہوتے تھے، تو آتے تھے اپنی جو بھی عقیدت کے ساتھ وہ آتے چلے جاتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ یعنی خود آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یروشلم فتح ہوئی تھی تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے خود وہاں کے جو مین چرچ کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ کہا تھا آپ کے خلیفہ عمر اگر ہمارے پاس آ جائے ہم سے معاہدہ کر لے تو ہم بغیر جنگ کے سرنڈر کر لیں گے۔ اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے آئے تھے اور ان کا ایک باقاعدہ ایگریمنٹ انہوں نے چرچ سے کیا تھا کہ بھی آپ کے پورے چرچ کو ہم بالکل تباہ نہیں کرنے دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، آپ کو پوری آزادی ہوگی۔ اور وہ اس پہ مسلمانوں نے عمل کیا، رکھا اور یہ چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن اب یہ اصل میں ایز اے سارٹ آف پروپیگنڈا ہی ایک یہ سلسلہ تھا کہ جی اب تو یہ جو اب سلجوق بادشاہ ان کی حکومت بن گئی ہوئی ہے تو انہوں نے کرسچنز کو روک دیا، تو اس پہ کرسچنز میں بڑا غصہ آیا اور وہ پھر آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ یورپ کی ریاستوں میں ایک نائٹس اور بادشاہوں کی قبولیت وہ بھی ہو گئی۔ اب نائٹس کون تھے یورپ کے؟ یہ ایک بہت بڑے جنگجو جو آپ کہنے کہ ان کی ملٹری کے جنرل ہوتے تھے، تو ان کو نائٹس وہ کہتے ہوتے تھے، وہ بھی اور بادشاہ بھی۔ اب ظاہر ہے کہ پوپ سب پہ وہی عقیدت کرتے تھے تو سارے کے سارے آئے۔ تو پھر اب دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ سلجوق سلطنت خود کمزور ہو چکی تھی، اور آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ حسن بن صبا کے اسماعیلی فدائیوں کا حملہ بھی ہوتا رہا اور بہت سارے سلجوق سلطنت کے ایون وزیر اعظم جو تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اور بھی جو بھی مین کوئی بادشاہ ہوں یا گورنر ہوں یا اس لیول کے ہوں تو ان کو بھی ٹارگٹ کر کے خودکش حملے کر رہے تھے۔ تو معاملہ یہ چل رہا تھا، تو اس سے سلجوق سلطنت بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم بغیر کسی تعصب کے ہم لوگ دیکھ سکیں کہ یورپین خود کیا کہتے ہیں، تو انہی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے یہ تھامس ایف میڈن صاحب ہیں، انہوں نے اس کی ایک ہسٹری لکھی ہے، اسی کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ان کی بک ہے دا ریئل ہسٹری آف دا کروسیڈز، اس کی لنک بھی آپ کے پاس نظر آ رہا ہے، آپ خود اسے ڈھونڈ سکتے ہیں، انہی کے الفاظ میں ہی
آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، میں مختصر اردو کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صلیبی جنگیں بہرحال جنگیں ہی تھیں، انہیں محض تقوی اور اچھی نیتوں پر مشتمل قرار دینا ایک غلطی ہوگی۔ تمام جنگوں کی طرف ان میں کیا جانے والا تشدد اور وحشیانہ تھا، اگرچہ یہ موجودہ زمانے کی جنگوں جتنا وحشیانہ نہ تھا۔ ان میں بڑے بلنڈر اور جرائم وہاں پہ ہوئے جن کی یاد آج تک تازہ ہے۔ 1095 عیسوی کیلنڈر میں، یہ 488 ہجری تھا، اس میں پہلی جنگ کی ابتدائی ایام میں صلیبی افواج کے عوام پر مشتمل ایک دستے نے ایک گن کی کاؤنٹ ایمیچو کی قیادت میں دریائے رہائن کے کنارے میں رہنے والے تمام یہودیوں کو لوٹا اور قتل کیا۔ مقامی بشپ حضرات نے انہیں اس قتل عام سے روکنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ ایک جنگجوؤں کے خیال میں یہودی بھی مسلمانوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جنہیں لوٹنا اور مارنا کوئی برائی نہیں تھا، بلکہ وہ اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے حاصل کیے گئے پیسے کو وہ یروشلم کی جہاد میں استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن وہ غلطی پر تھے اور مرکزی کلیسا نے ان یہودی دشمن حملوں کو شدید مذمت کی۔ کسی بھی انداز میں مڑ کر دیکھیں تو پہلی صلیبی جنگ ایک خطرناک ایڈونچر تھا۔ اس کا کوئی مرکزی لیڈر نہ تھا، کوئی چین آف کمانڈ نہ تھی، کوئی سپلائی لائن نہ تھی، کوئی مفصل حکمت عملی تک نہ تھی۔ یہ بس ہزاروں جنگجو تھے جو ایک مشترک مقصد کے لیے دشمن کے علاقے میں گھسے چلے جا رہے تھے۔ ان میں بہت سے جنگ یا بیماریوں یا بھوک کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ ایک ایسی بے ترتیب مہم تھی جو ہمیشہ تباہی کے ڈھانے کی طرف لے جانی تھی، مگر پھر بھی یہ معجزانہ طور پر کامیاب ہو گئی۔ 1098 عیسوی کیلنڈر تک صلیبوں نے نیسیا اور انطاکیہ میں عیسائی حکومت بحال کر دی۔ پھر اس کے بعد 1099 جولائی میں انہوں نے یروشلم بھی فتح کر لی اور پھر فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یورپ میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تاریخ کی لہر انہوں نے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا ہے، اب واپس جا رہی ہے۔ دیکھیں کہ یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ہے، لیکن خود انہوں نے بتایا کہ پورا ان کی جتنی کئی ملکوں کے بہت سارے فوجی وہ آ گئے تھے اور ان کے اندر کوئی ایک کمانڈ نہیں تھی۔ اب جب چین آف کمانڈ نہیں تھی اور پھر اس کے بعد یہ کوئی اتنا ایک باقاعدہ صحیح طرح سے پلان بھی نہیں تھا، لیکن اب ہوا یہ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ بیچ میں اگر یہودی ملے تو یہودیوں کے ساتھ کرسچنز کی ایک بڑی نفرت پہلے سے تھی، تو ان کو بھی جتنے بھی ان کے ہاتھ میں آئے ان کو بھی مارا، اور کرتے کرتے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تو پہلے سٹارٹ میں آ کے ترکی کا جتنا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کو فتح کیا، اور پھر آتے آتے یہ اس حصے میں پہنچ گئے کہ جو جو انطاکیہ کا حصہ، یہ آج کل یہ بالکل ترکی اور لبنان کے بارڈر کے پاس ہے، اور انطاکیہ یہ کرسچنز کا ایک بہت اہم مرکز رہا ہے، ان کی دعوت جب وہاں پہ چلتی رہی ہے۔ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہف کہ جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے کہ 3 لوگ کے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایک غار میں ایک اپنی جگہ پر رہے تھے، اور پھر وہاں پہ بہرحال وہاں پہ ایک چرچ بھی بعد میں بنا لیا گیا، تو وہ ایک معاملہ تھا۔ تو وہاں سے ہوتے پھر اس کے 4 سال تک وہ ایفرٹ کرتے رہے، اور کرتے پھر تو یہ کہ فلسطین میں بھی ایک ریاست بن گئی اور یروشلم بھی فتح کر لی۔
تو یروشلم ہی ان کے لیے عقیدت کا ٹارگٹ تھا کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے. لیکن بیچ میں آپس میں بھی ڈیزاسٹر کرتے رہے، بہت سے آپس میں ہی ایک دوسرے سے بھی مارے گئے، کچھ جنگ میں، کچھ بیماری میں، کچھ بھوک میں، کیونکہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نہیں تھا. لیکن بہرحال مسلمان پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے. سلجوق سلطنت جو ہے کہ ان کے اندر اپنی حسن بن صبا کے جو فدائی کا مطلب کہ خود کو حملہ کرنے والے، انہوں نے بہت کچھ کمزور کر دیا تھا معاملات کو. تو اب یہ یورپ کو اس میں ایک پہلی کامیابی ہوئی. اب اس میں کروسیڈ کی جو فتوحات ہے وہ کیا تھی، اس کو خود آئے ود نیسٹو ہسٹری. یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پورا وہ ایریا بتایا کہ اس طرح سے اتنے ایریاز یہ مختلف کلر کے ہیں، لیکن یہ کرسچنز نے مختلف ایریاز میں انہوں نے یہاں پہ ایک اپنی حکومتیں بنا لی تھی اور یروشلم بھی فتح کر چکے تھے. تو اتنا ہو گیا تھا. اب اس کی تفصیل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ شہر میں داخل ہوتے ہی ہمارے زائرین نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں مارتے ہوئے ہیکل سلیمانی تک پہنچ گئے. ہیکل سلیمانی کا یروشلم میں یہ مسجد اقصی اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پورا بہت بڑا ان کا ایریا تھا کہ جہاں پہ ان کا ایک ساری گورنمنٹ بھی وہیں سے چلتی تھی. یہاں مسلمان جمع ہو کر سارا دن بری طرح مزاحمت کرتے رہے. چنانچہ سارے ہیکل ایک ٹیمپل میں ان کا خون بہنے لگا. آخر کار ان مشرکین یعنی مسلمانوں پر قابو پا لیا گیا اور ہمارے آدمیوں نے ان کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو ہیکل میں قید کر دیا. انہیں قتل کر دیا گیا اور جسے مناسب سمجھا اسے زندہ رکھا گیا. چھت پر مشرک مرد و عورت کا بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا. انہیں ٹونسلڈ اور گاسٹن ڈی بیرت نے اپنے جھنڈے دیے تاکہ انہیں امان حاصل ہو اور اس کے بعد صلیبی جنگجو شہر میں پھیل گئے. انہوں نے سونا چاندی گھوڑے خچر اور سامان سے بھرے گھروں کو لوٹ لیا. پھر ہمارے لوگ خوشی سے چلاتے اور روتے ہوئے اپنی نجات دہندہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا قرض اتارا. اب یہ دیکھیے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ خود سوچیے کہ یہ جو معاملہ تھا، اچھا وہ مسلمانوں کو مشرک کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کی ریزن ان کی یہ تھی کہ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جبکہ مسلمان جو ہے انہوں نے قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول. تو اس وجہ سے ان کو مسلمانوں کو انہوں نے مشرک کہا اور ان پہ اتنی بڑی نفرت کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں قتل بھی کیا اور قتل کر کے اور ان کے سب جو کچھ بھی سامان تھا سب کچھ لے کے اور پھر جناب آئے. اچھا اب یہ کوئی اس طرح کا ایک کوئی حکومتی ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ عام فوجی جو ہے انہوں نے کیا تھا اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بہت انہوں نے مارا تھا. یہ خود انہی کی بک سے ہی میں نے آپ کے سامنے وہ کر دیا. اس کا لنک حاضر ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اب ہوا یہ کہ مختلف یورپ کے لوگوں کو جتنا حصہ آیا انہوں نے اتنے پہ اپنی حکومتیں بنا لی. اب یہ ہوا. اب 40 سال تک تو رہا سلسلہ. اس کے بعد پھر سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوئی، یعنی یورپ کی پھر یہ الغار ہوئی کہ اور زیادہ ہم فتوحات کر لیں.